اگر ایک چھوٹی بچی کے ساتھ سیکس کیا جا رہا ہے 6 سال کی بچی کے ساتھ، اس کے ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ کیا جائے یا اس کی ماں باپ کی پرمیشن کے بنا کیا جائے، وہ پھر بھی غلط ہے۔ بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بچی کے ماں باپ کیوں تیار ہوں گے اپنی بچی کے ساتھ یہ کام کروانے کے لیے؟ یا تو ان کو اپنی جان کا خوف ہوگا یا مال کا لالچ ہوگا، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو تیسری بات تو صرف یہی ہے کہ وہ اپنی بچی کو اس کام کے لائق سمجھتے ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہاں ہماری بچی اس لائق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہ تو حضرت ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا یا دھمکایا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی مال کا لالچ دیا۔ اب بات تیسری ہے کہ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو اس لائق سمجھتے تھے کہ وہ نکاح کے لائق ہے، اسی لیے انہوں نے ان کا نکاح کر دیا۔ کیا شادی کے وقت کسی کافر نے کبھی اعتراض کیا؟ ہم پہ تو آئی نو اگر کسی نے اعتراض کیا ہو یا نہ کیا ہو تب بھی کیا ایک چھوٹی بچی کے ساتھ سیکس کرنا صحیح ہو جاتا ہے؟ کیا یہ ریلیونٹ ہے؟ نہیں، یہ اعتراض والی جو بات ہے، ٹھیک ہے، تم جن ایریاز پہ اٹیک کر کے وہاں کی عورتوں سے شادی کر رہے تھے تب تمہاری کتابوں میں کہاں درج ہے کوئی اعتراض کر رہا تھا؟ بھائی اعتراض کیا یا نہیں کیا یہ تو تمہاری کتابوں میں درج ہے نا، یہی تو مجبوری ہے کہ سامنے والوں کی رائے ہمیں ملتی نہیں ہے کہیں، سامنے والوں کی رائے ہمیں ملتی نہیں ہے کہیں۔ اس شخص نے جو دعویٰ کیا کہ کفار کے اعتراضات ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتے، اب یہ دعویٰ وہ شخص کر سکتا ہے جو مطلقاً قرآن و حدیث سے لا علم ہو، کہ قرآن و حدیث میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات صراحتاً ملتے ہیں، کنایتاً بھی نہیں، صراحتاً ملتے ہیں، اور میری اس بات کو پڑھے لکھے غیر مسلم بھی قبول کریں گے۔ ہاں بس شرط ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہوں، ان کی طرح جاہل نہ ہو۔ تو آپ کے سامنے پیش ہے ان کی ہی جماعت کے ایک آدمی کی گواہی اس بارے میں۔ کفار مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے، مخاطبین اول، پہلے جن کو خطاب کیا گیا، وہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تو قرآن میں آیا ہے۔ ہمیں ایسی روایتیں ضرور جو ہے ملتی ہیں، یعنی اس طرح کی روایتیں ہمیں ضرور پہنچتی ہیں جن میں قریش والے اور کفار مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا مطلب ہے جڑ کٹا، مذمم کا مطلب ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ سقم بن عبداللات ابن ابی قبیصہ، قبوۃ من الارض ابو کبشہ، نخلۃ فی کناست الارض وغیرہ جیسے طنزیہ، استہزائیہ اور ذو معنی کلمات سے مرکب کیا ہے۔ اپن پہلے والے کے کوشچن سے شروعات سے توڑنا شروع کرتے ہیں۔ دین بھی آپ کو یاد ہے ان کا پہلا کوشچن کیا تھا؟ کیا ان کے ماں باپ نے ڈس ایگری کیا تھا؟ میں اس کے لیے بس صرف میں حدیثیں 50 دکھا سکتا ہوں۔ میں بھی ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھ سکتا ہوں لیکن چڑھ نہیں رہا، لیکن حدیثوں سے زیادہ جو ہے آپ سامنے دیکھیں، اور یہ عامر تیرے لیے ہے بھائی، تمہارے لیے ہے اور انڈین مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ ایک طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ تو تمہارا پنتھ رہا ہے تو اس کی وہ کرنا چاہتے ہو، اس کی طرف سے بولنا چاہتے ہو، بس یہ ہے کہ ایک انسان کی طرح اس بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے گا دین بھی ایک بار۔ My father has sold me because we don't have bread, rice and flour. He has sold me to an old man. The white-bearded man who claims he's 55 years old comes to collect her. He's bought Parwana for 200,000 Afghanis, just over $2,000 US. Covered up, Parwana whimpers as her mother holds her. This is your bride, please take care of her, says Parwana's father. Of course I will take care of her, replies the man. His large hand grab her small frame. Parwana tries to pull away. As he carries her only bag of belongings, she again resists, digging her heels into the dirt. But it's futile. The fate of this small, helpless child has been sealed. جو بچی اپنے پیر گڑا رہی تھی زمین میں، اس کے ماں باپ نے بالکل رضامندی دی تھی میرے بھائی، اور کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے کہ اس کو ہیلتھ ایشو ہو گیا تھا۔ ہوا ہوگا کیونکہ وہ بڈھے آدمی کو آپ دیکھ رہے ہوں گے جب اس نے اس کے ساتھ سیکس کیا ہوگا، اور یہ رخصتی ہو رہی ہے، آج رات میں سیکس ہوگا، یاد رکھیے گا، لیکن کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے کہ کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہوئی تھی، کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ اور وہ جو پیر رگڑ رہی ہے وہ دراصل کیا ہے کہ وہ اسے چپل چھوٹ گئی ہے تو پیر میں کچھ لگ گیا تو وہ پیر صاف کر رہی ہے، تو اس کے لیے پوری رضامندی ہے ساتھ میں جانے کی، پوری رضامندی ہے۔ ہاں۔ اب یہ وقوفی ہے یہ، اس بچی کا تو تم لوگوں کو نام بھی نہیں پتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تو پوری زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ہیلتھ ایشو ہوتا تو تاریخ میں ضرور وہ درج ہوتا، ضرور پتہ لگتا، ضرور انہوں نے کسی سے کہا ہوتا۔ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی سے کبھی انکار کیا جبکہ وہ بڑی ہو چکی تھیں؟ کتنا دین ان سے مروج ہے، کتنی روایات ان سے ملتی ہیں، اگر ان کو کوئی انکار ہوتا تو جتنی جرأت مند وہ تھیں وہ کہہ سکتی تھی کسی ایک مومنٹ کو۔ تیسرا سوال، کیا اس شادی اس کو بہت زیادہ فلسفیکلی جو شروعاتی اس کا پارٹ ہے اس کو فلسفیکلی ڈیپن کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ مولڈ ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کو جس پریویش میں رکھا جاتا ہے وہی اس کے لیے سامانیہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک ہندو کے بچے کے سامنے اگر اس کو چھری دے کے کہا جائے کہ اس بکرے کی گردن اڑا دو، تو ایک سامانیہ ہندو کے بچے کے لیے جب تک وہ شاکت پرمپرا سے نہیں آ رہا ہے اس کے لیے بہت کٹھن ہے۔ لیکن اگر آپ بچپن سے بکرے کٹوائے جا رہے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے سامانیہ ہو جاتا ہے، چاہے جتنا پیڑا دائک ہو، چاہے جتنی غلط چیز ہو، وہ اس بچے کے لیے سامانیہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بچپن سے اسی ماحول میں رہا ہے۔ تو اگر ایک بچی کے ساتھ آپ بچپن سے سیکس کر رہے ہیں وہ اس کے لیے سامانیہ ہو چکا ہے، وہ کمپلین کرے نہ کرے۔ یہ بھی ایک جاہلانہ بات ہے، اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی غلط کام کیا جائے یا اس سے کوئی غلط کام کیا جائے تو وہ کم سے کم 10-5 بار 2-4 بار اس کام کا ویرودھ کرتا ہے اور اس کام سے اعراض کرتا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بچہ شروع سے یہ کام کرنے لگتا ہے۔ مثال آپ نے بیان کی ہے، وہی مثال لے لو، اگر کسی بچے سے بکرا کٹایا جاتا ہے نا پہلی بار
تو وہ بچہ ڈر جاتا ہے، وہ بچہ چھری نہیں پکڑتا ہے، چھری چلاتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کوئی صرف ایک روایت ایسی لائیں جس میں حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا ہو اور پرہیز کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کراہت کی ہو، صرف ایک روایت لا دیں کہ بالفرض مان لے اگر ان کے ساتھ یہ کام غلط ہوا تو انہیں ایک بار تو اس چیز کا ویرودھ کرنا چاہیے تھا، اپنی کسی ساتھی سے کہنا چاہیے تھا، اپنے بھائی سے، اپنی والدہ سے کہنا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں ایسا نہیں کرا؟ Khadija, when you asked me some money and I got up and slapped her on her neck. ایک بار عائشہ نے رسول اللہ سے کچھ پیسے مانگ لیے تھے اور جیسے ہی اس نے پیسے مانگے ابو بکر اٹھے اور چھاپڑ مارا کھینچ کے عائشہ کے گردن پہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے جھپڑیا کے دھر دیے ہیں؟ چھپڑیا کے دھر دی بھائی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی 6 سال کی بچی یا 9 سال کی بچی منع کر سکتی تھی؟ جب پیسے مانگ رہی ہے اس کو چھپڑیا دیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے میرے بھائی یہ منع کر سکتی تھی؟ کس بدھی کے حساب سے کہہ رہے ہو کیا اس نے انکار کیا؟ آمین مورکھ ہو گیا تم۔ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقی، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور دنیاوی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو ان کے ساتھ رہیں اور چاہیں ان سے دوری اختیار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھا، اور اسی کی ذیل میں امام بخاری حدیث نقل فرماتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء حین امرہ اللہ ان یخیر ازواجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ جب آیت التخیر نازل ہوئی فبدأ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے شروعات کی، فقال تو انہوں نے فرمایا انی ذاکر لکی امرن، میں تم سے ایک گفتگو کرتا ہوں، فلا علیک ان تستعجلی حتی تستعمری ابویک، تو ضروری نہیں ہے تم اس کام میں عجلت کرو یہاں تک کہ تم اپنے والدین سے اس بارے میں مشورہ لے لو۔ وقد علم ان ابویہ لم یکونا یأمرانی بفراقہ، اور رسول اللہ جانتے تھے کہ میرے والدین کبھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ میں ان سے دوری اختیار کر لوں۔ قالت ثم قال، وہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ قال یا ایہا النبی قل لازواجک الی تمام الآیتین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں پوری تلاوت فرمائی۔ فقلت لہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ففی ای ھذا استأمر ابویہ، تو میں کس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لوں؟ فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، تو میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چنتی ہوں۔ اب اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور اپنی تمام ازواج کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور چاہیں ان سے دوری اختیار کر لیں۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے والدین سے بھی اس معاملے میں مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میں اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ تو اب ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں وہ کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں رہتی تھیں، وہ اپنے شوق سے، اپنی چاہت سے رہتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحیح البخاری، الامام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، حدیث نمبر 5211، عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد سفرا اقرع بین نسائہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرع ڈالتے۔ فطارت القرعۃ لعائشہ وحفصہ، تو قرع حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کا نکلا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان باللیل سار مع عائشہ یتحدث، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چلتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو فرماتے۔ فقالت حفصۃ، تو حضرت حفصہ فرماتی ہیں الا ترکبین اللیلۃ بعیری وارکب بعیرکی تنظرین وانظر، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آج کی رات تم میرے اونٹ پر سوار ہو اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہوتی ہوں، تم بھی نئے نظارے دیکھو گے اور میں بھی نئے نظارے دیکھوں گی۔ فقالت بلا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں۔ فرکبت فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جمل عائشہ وعلیہ حفصۃ فسلم علیہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اونٹنی کے پاس آئے اور سلام کیا۔ ثم سار حتی نزلوا وافتقدته عائشہ، تو جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ اس پہ حضرت عائشہ نہیں ہے۔ ولما نزلوا جعلت رجلیہا بین الاذخر وتقول، واریہ رکی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا پیر گھاس میں ڈال دیا اور کہنے لگی بسلط علی عقربا او حیتا تلدغنی، اے اللہ میرے اوپر کوئی سانپ یا کوئی بچھو مسلط کر دے جو مجھے کاٹ لے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کتنا افسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ گفتگو نہیں فرما پائیں راستے میں۔ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے تک محبت کیا کرتی تھی۔
صرف یہ ایک حدیث کافی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور مقام دکھانے کے لیے۔ وہ ساری حدیثیں میں نے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھی ہیں، میں نے 3 گھنٹے تک فقہ اسلام پورا ایک دم گھور کے پی لیا ہے۔ ان سارے پرشنوں کے اتر دیے جائیں گے کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، کنہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور کس حد تک آپ نے اعتراض کو سامنے آنے دیا ہے، جو اعتراض کرنے والے تھے ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، یہ ساری چیز میرا بھائی جان کمال کر دیا آپ نے تو 3 گھنٹے میں سارا اسلام پڑھ لیا۔ بھائی جان میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جو حدیثیں آپ نے جمع کر کے رکھی ہیں وہ عوام کے سامنے لائیں، ہمارے سامنے لائیں، ہمیں بھی استفادہ ہو اس سے، ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں، ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ کی ریسرچ کتنی ہے۔ آپ ہوائی باتیں کر رہے ہیں، حقیقتاً آپ نے کچھ پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن بھائی جان میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ ایک حدیث بھی نہیں لا پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی کافر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر اعتراض کیا ہو۔ یہ بھائی جان چیلنج ہے میرا آپ نے پڑھی اسلام کھول کے پی لیا ہو۔ کی کوشش کریے کہ اگر اعتراضوں کے ریکارڈ نہیں ہے آپ کے پاس، تو کیا ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس صحیح ہو جاتا ہے؟ ہمیں تھوڑی بدھی لگا لو۔ بھائی جان تھوڑی بدھی آپ بھی لگائیں، بھائی جان تھوڑی بدھی لگائیں اور سوچیں۔ سوچنے والی بات ہے، جو کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور نیک اعمال پر بھی نکتہ چینی کرتے تھے اور ان میں بھی عیب نکالتے تھے، وہ اس قبیح کام پر کیسے چپ ہو سکتے تھے اگر یہ غلط کام تھا؟ یہ تو کفار کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانے کا، پھر انہوں نے اتنا اچھا موقع کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں ان کفار کا اعتراض نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی غلط کام تھا ہی نہیں۔ اگر بالفرض یہ کام غلط کام ہوتا تو وہ بڑھ چڑھ کر اعتراض کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پتہ نہیں کیا طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے۔ اس کا مطلب وہ اس نکاح کو ایک نارمل نکاح سمجھتے تھے۔ Once one of the wives of the prophet did itikaf along with him and she was getting bleeding in between her periods. اس کا صاف مطلب ہے in between her periods کا مطلب ہے کہ جو مہینے میں پیریڈز ہوتے ہیں اس کے بیچ میں بھی ان کی ایک بیوی کو خون نکلا کرتا تھا پرائیویٹ پارٹ سے۔ ہمارے مومن بھائی اس کو کنٹیسٹ کریں گے، آپ ٹینشن مت لیجیے، بالکل پروف کریں گے۔ جس حالت میں انہوں نے اپنی بیویوں کو رکھا تھا، مومن پوچھتے ہیں نا کہ انہیں کوئی بیماری ہوئی تھی؟ بیماری نہیں ہوئی تھی، کیوں پرابلم بتا رہے ہو بھائی؟ ہم پرابلم دکھاتے ہیں آپ کو۔ محمد صاحب کی ایک بیوی تھی جس کو بنا پیریڈز کے بھی وجائنا سے بلڈ ڈسچارج ہوا کرتا تھا، اس چیز کو دھیان دیجیے گا۔ شی واز گیٹنگ بلیڈنگ ان بٹوین ہر پیریڈز، اس کا مطلب بہت سے مومن بتانے کا پریتن کریں گے کہ پیریڈز کے دوران خون آیا کرتا تھا، ہم بتاتے ہیں اصلی مطلب، لیکن ٹینشن مت لیجیے۔ شی یوزڈ ٹو سی دی بلڈ فرام ہر پرائیویٹ پارٹس اینڈ شی وڈ پرہیپس پٹ اے ڈش انڈر ہر فار دی بلڈ۔ وہ کیا کرتی تھی کہ جب اس کو خون آ رہا ہوتا تھا اور ڈسچارج آ رہا ہوتا تھا، یلو کلر کا ڈسچارج آ رہا ہوتا تھا، تو وہ اپنے نیچے ایک تشتری رکھ لیا کرتی تھی کہ وہ سارا ڈسچارج جو ہے وہ تشتری پہ اکٹھا کر کے اس کو پھینک دیا کرتی تھی۔ اس کو پرابلم ہو گئی تھی۔ اینڈ عائشہ ونس saw the liquid of safflower and said it looks like what so and so used to have۔ safflower ایک پھول ہوتا ہے جو بالکل پیلے کلر کا ہوتا ہے۔ یہ جو مومن جلیبیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ کچھ سیلز ہوتے ہیں جو پیلے ہوتے ہیں، جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ سیلولر ڈسچارج ہوتا ہے جو پیلا ہوتا ہے مائکروسکوپک لیول پہ۔ نہیں میرے بھائی، مائکروسکوپک لیول کے ڈسچارج کی بات نہیں کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جو ڈسچارج تشتری پہ عائشہ دیکھ رہی ہے اس کو دیکھ کے بتا رہی ہے کہ یہ بالکل سیفلاور ایک پھول ہوتا ہے پیلے رنگ کا، یہ بالکل اس طریقے سے دکھتا تھا۔ اس بچی کو پرابلم تھی۔ اگر بھائی جان جس کانفیڈنس سے آپ جھوٹ بولتے ہیں اس کانفیڈنس سے تو ہم سچ بھی نہیں بول پاتے۔ سیلیوٹ ہے آپ کی ہمت کو۔ یہاں حضرت عائشہ کا ذکر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی کا ذکر ہے، وہ ہم حدیث میں آپ کو دکھائیں گے، حدیث پڑھ کے دکھائیں گے ہم آپ کو بھی۔ سوچنے والی بات ہے، آپ لوگ حدیث سامنے رکھ کر اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب آپ ریفرنس نہیں دکھاتے اپنی طرف سے بات کرتے ہیں تو کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے۔ فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء الثانی باب اعتکاف المستحاضہ، حدیث نمبر 309 عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه بعض نسائه وهي مستحاضۃ تردم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا اور وہ حیض سے تھیں۔ فربما وضعت الطست تحتها من الدم، تو خون کی وجہ سے وہ اپنے نیچے تشتری رکھ لیتی تھی۔ وزعم ان عائشہ رأت مع العصفور، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیلا پانی دیکھا۔ فقالت هذا شیء كانت فلانۃ تجدہ، انہوں نے کہا یہ تو ویسی ہی چیز ہے جیسے فلاں عورت کو ہوتی ہے۔ اب حدیث سے صاف واضح ہو گیا کہ حضرت عائشہ کوئی پریشانی نہیں تھی، یہ کسی اور کے ساتھ تھی پریشانی، اور وہ کس کے ساتھ تھی وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وقد حکا ابن عبد البر، اور ابن عبد البر فرماتے ہیں ان بنات جحش ثلاث کننا مستحاضات، کہ جحش کی جو بیٹیاں تھیں وہ استحاضے سے تھیں۔ زینب ام المؤمنین میں سے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، وحمنۃ زوج طلحہ، اور حضرت طلحہ کی بیوی حمنہ، ام حبیبہ زوج عبد الرحمن بن عوف، اور عبد الرحمن بن عوف کی بیوی ام حبیبہ۔ وہی المشہورۃ منہن بذالک، اور یہ جو تھی نا جحش کی بیٹیاں یہ مشہور تھیں اس وجہ سے کہ انہیں حیض استحاضہ آتا ہے، یعنی یہ جحش کی جو بیٹیاں تھیں یہ استحاضے کی وجہ سے مشہور تھیں۔ یعنی حضرت زینب بنت جحش کو جو استحاضے کی پریشانی تھی جس کی وجہ سے وہ تشتری رکھتی تھی، یہ شادی سے پہلے تھی، اور یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں تھی، ان کی 2 بہنوں کے ساتھ بھی تھی۔ وسیاتی حدیثھا فی ذالک، اور اس کے بارے میں حدیثیں آئیں گی۔ چلا کہ حضرت زینب بنت جحش تھیں جن کو یہ پریشانی ہوئی تھی،
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے انہیں پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ازواج کو بھی تو ہوتی. اور یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کو جو یہ پریشانی تھی یہ پہلے سے ہی تھی کہ دونوں بہنوں کے ساتھ بھی یہ پریشانی تھی اور وہ مشہور تھی اس وجہ سے.